علیہ السلام کا، بل فعلہ کبیرہم ھذا. اب یہ دیکھیں کبیرہم ھذا، یہ کنسٹرکشن میں نے آپ کو کروائی تھی اس وقت، یاد ہوگا آپ کو، جب مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال میں نے آپ کو کرایا تھا. ان کے اس بڑے نے، بل فعلہ، اب یہ ہو کی ضمیر وہ جو پوچھا گیا نا کام، یہ ایک ھذا کی طرف جا رہی ہے. بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ ان کے اس بڑے نے کیا ہے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں. اب یہ وہ انداز تھا کہ انہیں سوچنے پہ مجبور کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ دیکھ لو یہ ان کے بڑے نے کیا، یہی کھڑا ہے اور اعلی قتل بھی اس کے پاس ہے، تو فاسألوہم ان کانوا ینطقون، پوچھ لو ان سے اگر یہ بولتے ہیں. فرجعوا الی انفسہم، رجعوا وہ لوٹے، الی انفسہم انہوں نے اپنے اندر جھانکا. ٹھیک ہے، اندر جب انہوں نے جھانکا تو اندر سے آواز کیا آئی؟ انکم انتم الظالمون، یقیناً تم ہی ظالم ہو. یعنی اندر ان کا جو ہے وہ گواہی دی اندر نے کہ تم ہی ظلم کرنے والے ہو، بات ان کی ٹھیک ہے. پھر ان کہنے جواب کیا انہوں نے دیا کہ لقد علمت، تو تو جانتا ہے ابراہیم، ما ہؤلاء ینطقون، کہ یہ بولتے نہیں. اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ان سے بات کی کہ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تو کیا تم پھر اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اوف لکم. استاد محترم بڑا خوبصورت ترجمہ اس کا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اردو میں یا انگریزی میں اس کا مزہ نہیں آتا ترجمے کا، اوف لکم، وہ پنجابی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں فٹے منہ تاٹے. اوف لکم، تم پر توفو، یعنی اردو میں یہی ترجمہ آپ کو ملے گا، افسوس ہے تم پر. اب افسوس ہے تم پر وہ مفہوم نہیں ادا کر سکتا جو مفہوم پنجابی میں آپ ادا کرتے ہیں نا کہ فٹے منہ تاٹے. اوف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تمہارے بھی اور ان کے بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، افلا تعقلون، وہ عقل نہیں کرتے. یہ وہ بڑا خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کا. اب یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے گا کہ ترجمہ آپ پڑھتے ہوئے اس واقعے سے گزر جائیں گے بڑی تیزی سے، وہ اثر نہیں ہوگا. لیکن اب ان آیات کو آپ پڑھیں گے اور خاص طور پہ اس جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنا اور پھر اس ایکسپریشن کو ظاہر کرنے کا انداز جو ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. یہ دیکھیں سب چیزیں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. صرف ایک چیز آپ نے محسوس کی ہوگی یقیناً کہ ابھی اس سٹیج پر جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں آپ کو بتا دی جائیں تو جلدی سے آپ سمجھ لیتے ہیں، آپ کے لیے پک کرنا آسان ہو رہا ہے. یعنی پڑھنے کے بعد سمجھانے پر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ایک وقت انشاءاللہ تعالیٰ ایسا آئے گا کہ آپ پڑھیں گے اور خود سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن پہلا سٹیج ذہن میں رکھیے گا یہ ہے. ابھی ہمیشہ میں یہ کہا کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ، اور میں نے خیال آپ سے بھی پہلے یا دوسرے دن بات یہ کی تھی کہ آپ نے کمپیریزن ضرور کرنا ہے کہ اس کلاس میں آنے سے پہلے آپ کو کیا کچھ آتا تھا. آپ رفع، نصب، جر، مرکب اضافی، نائب الفاعل اور یہ ضمیر اور پتہ نہیں، یہ تو چلے کچھ چیزیں ایسی ہیں، لیکن ان میں سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کن چیزوں سے آپ واقف تھے. کیا اسلوب تاکید کیسے پیدا کی جاتی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ سارا اس طرح کیوں الفاظ آ جاتے ہیں قرآن مجید میں، یہ اس پہ زبر کیوں آ جاتی ہے، اس پہ پیش کیوں آ جاتی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو آپ کے علم میں نہیں تھیں، لیکن الحمدللہ اگر آپ کمپیریزن کریں گے اپنے اس دور کا اس دور کے ساتھ تو یقیناً ایک واضح فرق آپ کے سامنے آئے گا. تو جب آپ یہاں تک پہنچ گئے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو وہاں تک بھی آپ پہنچ سکتے ہیں کہ آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں اور آپ کو قرآن مجید سمجھ میں آ رہا ہو یا آپ سن رہے ہوں. اور جب قرآن مجید آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے تو آپ یقین مانیے آپ رمضان میں اس چیز کو واقعی محسوس کریں گے کہ اس کا لطف ہی اور ہوتا ہے. اس لیے آپ جب دیکھتے ہیں کہ جب عرب قرآن پڑھتا ہے
تو اس کی آواز کا اتار چڑھاؤ وہ اصل میں وہ ایکسپریشن ہی ہوتا ہے جو ہم پیچھے کھڑے بالکل نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ کیا ہوا کیا ہے یہاں، کیوں اس کی آواز جو ہے یہاں اونچی گئی ہے، یہاں نیچی ہوئی ہے، یہاں آواز بھرا گئی ہے، یہاں پھر یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہم بس پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. تو اس لطف کو حاصل کرنے کے لیے واقعی قرآن مجید کو لطف کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لطف حاصل کرنا چاہیے. اس میں ہدایت ہے ہمارے لیے، سب باتیں اپنی جگہ، لیکن قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے جو خوشی اور ایک مزہ انسان کو لینا چاہیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حاصل آپ کو اسی وقت ہوگا جب آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے عربی زبان آئے گی. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ جملہ فعلیہ کو ہم نے اسمیہ میں کنورٹ کیا، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ فاعل کو اٹھائیں گے اور فعل کے شروع میں لے آئیں گے، اس طرح وہ جملہ اسمیہ بن جائے گا. اب اس پر جملہ اسمیہ کے قواعد لاگو ہوں گے، اور جملہ اسمیہ کا موٹا قاعدہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں خبر جنس اور عدد کے اعتبار سے مبتدا کے مطابق استعمال ہوتی ہے. اب میں چاہوں گا کہ 2-3 ایگزامپلز ہم کر لیں تاکہ پھر اس کے بعد اگر ٹائم ہوا تو ہم آگے چلیں گے. جلس الولدانی امام المعلمی. جی سب سے پہلے اس کو ٹرانسلیٹ کون کرے گا؟ اس جملے کو ٹرانسلیٹ کریں، شاباش. بلکہ ٹرانسلیشن بعد میں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے صرف پہچانے کہ اس میں فعل، فاعل، مفعول وغیرہ یہ سب چیزیں جو ان کو بتائیں. اس میں فعل کیا ہے؟ جلسہ. فاعل الولدانی ظاہر ہے، ٹھیک ہے. امام المعلمی یہ کیا ہے؟ یہ متعلق فعل ہے، ماشاءاللہ. مرکب اضافی اور ظرف، ٹھیک ہے. ظرف جگہ، فعل کے واقع ہونے کی وقت یا جگہ کو جو بتاتا ہے اسے ہم ظرف کہتے ہیں. تو جلس الولدانی امام المعلمی. اب آپ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ 2 لڑکے بیٹھے معلم کے سامنے، 2 لڑکے معلم کے سامنے بیٹھے. اور چونکہ آپ کا جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے لہذا جملہ فعلیہ ہے. جملہ اسمیہ میں ہم اسے کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. طریقہ کار کیا ہے؟ فاعل کو اٹھائیں گے اور شروع میں لے جائیں گے. تو یہ آپ کا الولدانی شروع میں آ گیا. اب یہ آپ کا مبتدا بن گیا. اب مبتدا کا آپ 2 اعتبار سے انالیسس کر لیں، جنس اور عدد کے اعتبار سے. یہ مذکر ہے اور مثنی ہے، لہذا اب آپ کا جو فعل استعمال ہوگا وہ بھی مذکر مثنی استعمال ہوگا. تو وہ کیا ہوگا؟ الولدانی جلسا. الولدانی جلسا امام المعلم. یہ وہ ویسے کا ویسے رہے گا. کلیئر؟ نصر المسلمون اخوانہم. جی اس میں فعل کیا ہے؟ نصرہ فاعل ہے، المسلمون ظاہر ہے، اخوانہم کیا ہے؟ نصر المسلمون، مسلمانوں نے مدد کی. اب ظاہر مدد کسی کی جائے گی نا. اخوانہم کن کی؟ اپنے بھائیوں کی. مسلمانوں نے اپنے بھائیوں کی مدد کی. یعنی ہم سے آپ یہ نہیں کہ مسلمانوں نے ان کے بھائیوں کی مدد کی، یعنی مسلمانوں نے اپنے بھائیوں کی مدد کی. یہ آپ کا مفعول ہے، ٹھیک ہو گیا. اس کو ہم جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. کیا کریں گے؟